بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہینہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسے حرمت والے مہینوں میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے بلکہ اس کا تعلق قربانی، صبر اور اللہ کی رضا کے اعلیٰ ترین مظاہر سے بھی جڑا ہوا ہے، خاص طور پر واقعہ کربلا کی نسبت سے۔ آئیے جانتے ہیں محرم الحرام کا تعارف۔ محرم کا مطلب حرام کیا گیا، یعنی ایسا مہینہ جس میں جنگ و جدال کو منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں۔ وہ مہینہ جسے اللہ نے عزت دی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا۔ آئیے اب بات کر لیتے ہیں محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت۔ سب سے پہلی فضیلت یہ کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ یوم عاشورہ کی فضیلت۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی۔ صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورہ کے روزے سے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ واقعہ کربلا کا ذکر۔ کربلا صرف ایک معرکہ نہیں تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان ایسا امتحان تھا جس نے قیامت تک کے لیے راستہ واضح کر دیا۔ جب وقت کا یزید طاقتور تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ظلم کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، میں باطل کے ساتھ صلح نہیں کروں گا۔ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی قربان ہو سکتی ہے مگر سچائی نہیں۔ محرم کی 10 تاریخ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا دن ہے۔ 61 ہجری میں یزید کی حکومت کے خلاف حق اور باطل کے معرکے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں صبر، قربانی اور عزیمت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر خوار بیٹے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ کربلا کی تپتی ریت پر کہیں دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ خون، پیاس اور صبر سے سجا ہوا دن، وہ دن جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ہے ایک 6 ماہ کا بچہ، ننھی جان، ننھا چہرہ، جس کی آنکھوں میں پیاس ہے اور ہونٹوں پر سکوت۔ یہ ہیں علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر، اہل بیت کا سب سے چھوٹا مجاہد۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا، کربلا کے میدان کی طرف بڑھے اور آواز دی، اے لوگوں، اگر مجھے ظالم سمجھتے ہو تو کم از کم اس شیر خوار بچے پر رحم کرو۔ یہ تو تمہارے یزید کے خلاف نہیں بولا، یہ تو بس پیاسا ہے۔ خیموں میں سناٹا چھا گیا، حتیٰ کہ یزیدی لشکر بھی چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ مگر اسی خاموشی میں حرملہ نامی ایک بدبخت نے کمان کھینچی اور 3 شاخوں والا زہریلا تیر چھوڑا جو سیدھا اس معصوم کے گلے میں پیوست ہوا۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیخ نہیں ماری، بس مسکرایا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، یہ قربانی بھی تیری رضا کے لیے قبول کر۔ پھر ریت پر ایک ننھی قبر کھودی، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو دفن کیا۔ وہ باپ جس کے نانا اللہ کے محبوب تھے، آج وہ خالی ہاتھ خیمے کی طرف لوٹ آئے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ وفا، صبر اور یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے وفا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمے میں واپس لے جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ رب کی رضا کے لیے ہر رشتہ قربان کر سکتے ہیں مگر اللہ سے وفا نہیں توڑ سکتے۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول نہیں سکتے تھے لیکن ان کی خاموش شہادت نے قیامت تک وفا کی زبان بول دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فریاد نہیں کی کیونکہ وہ جانتے تھے وفا کا مطلب ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہے جان بھی چلی جائے۔ صبر۔ ایک باپ جو اپنے شیر خوار بچے کی لاش کو خود دفن کر رہا ہو پھر بھی زبان پر کوئی شکایت نہیں، یہی صبر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اس وقت کیا جب صبر کرنا انسانی بس سے باہر تھا۔ ہمیں سکھا دیا صبر صرف خاموشی نہیں، صبر وہ اعتماد ہے جو اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری بات یقین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، یہی یقین تھا کہ وہ ہر دکھ سہتے گئے، ہر عزیز کو کھوتے گئے، مگر ان کے دل میں یہ روشنی تھی رب دیکھ رہا ہے اور رب کبھی کسی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں سکھاتی ہے وفا یہ نہیں کہ الفاظ سے وعدہ کرو بلکہ اللہ کی رضا میں سب کچھ قربان کر دو۔ صبر یہ نہیں کہ آنسو روک لو بلکہ اللہ سے شکوہ کیے بغیر درد سہو۔ یقین یہ نہیں کہ آسانیاں ہوں بلکہ سختیوں میں بھی رب سے ناراض نہ ہو۔ آئیے اب جانتے ہیں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، وفاداری کی انتہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، جنہیں وفاداری کا دوسرا نام کہا جاتا ہے، جب بچوں کی پیاس شدت اختیار کر گئی تو امام نے بھائی عباس کو پانی لینے بھیجا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرات کا کنارہ دیکھا، پانی لیا لیکن خود نہ پیا۔ فرمایا کیسے پی لوں جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسا ہے؟ واپسی پر بازو کاٹے گئے، علم گرا مگر پانی پھر بھی خیمے تک نہ پہنچا، اور جب وہ زمین پر گرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ آئیے اب جانتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، صبر کی ایک تاریخ۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لاشیں بکھرے تھے، کربلا کی زمین لال ہو چکی تھی اور اب اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ و شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ان حالات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو صبر، عظمت اور جرأت دکھائی وہ قیامت تک کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی قربانیوں کے بعد یزید کے دربار میں پیش کی گئیں تو یزید نے ان سے طنزیہ انداز میں پوچھا، زینب تم نے کربلا میں اپنے بھائی، بیٹے، بھتیجے سب کو شہید ہوتے دیکھا، تمہیں کیسا لگا؟ اس موقع پر دکھ، غم، احتجاج یا صدمہ ظاہر کرنا فطری ہوتا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ جواب دیا جو قیامت تک ایمان، صبر اور یقین کی علامت بن گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے میں نے کربلا میں سوائے حسن کے کچھ نہیں دیکھا۔ ان الفاظوں کا مطلب یہ کہ میں نے اللہ کی رضا میں اپنی ہر تکلیف کو خوبصورت پایا، میں نے ظاہری دکھ کے بجائے رب کی رضا اور شہادت کی عظمت کو دیکھا، میں نے انسانوں کی نظروں سے نہیں ایمان کی آنکھ سے دیکھا۔ یہ ایمان کا وہ مقام ہے جہاں ایک مظلوم بہن اپنے بھائیوں کی شہادت پر بھی کہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہی صبر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یہی عظمت اہل بیت ہے۔ ایسا صبر، ایسی ایمانداری، ایسی عظمت صرف اللہ کے ولیوں کا ہی خاصہ ہے۔ آئیے اب بات کر لیتے ہیں عاشورہ کے دن کرنے والے اعمال۔ محرم میں سب سے افضل عمل ہے روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ
اس دن کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھنے کی ہدایت دی تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ یہ مہینہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، پوچھتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں یا خاموش تماشائی ہیں؟ کیا ہم اپنے دل کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کے ساتھ جوڑ چکے ہیں یا دنیا کے یزیدوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ محرم صرف ایک عبادت کا موسم نہیں، یہ ایمان کو جگانے، صبر سیکھنے اور قربانی دینے کا پیغام ہے۔ اگر کربلا ہمیں کچھ سکھاتا ہے تو وہ یہ ہے، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور اللہ ہمیشہ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئیے اس محرم میں اپنے دل کو صاف کریں، اپنے عمل کو درست کریں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کا حصہ بنیں، سچائی، انصاف اور قربانی کے راستے پر چلیں۔ آئیے اب دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں محرم کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں سچ بولنے کی ہمت عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری راہ میں قربانی دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔